الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا فيها؟ قال بكل شعر حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سامعین محترم، عزیزان مکرم، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ذی الحج کا مہینہ ہے۔ آئندہ جمعرات انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے۔ عشرہ ذی الحج کے بارے میں گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، یہ بہت مبارک دن ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالی نے اعمال کا اجر اور ثواب بھی بڑھا دیا ہے۔ بطور خاص 10 ذی الحج میں قربانی کا اجر اور ثواب اور اہمیت اور حکمت بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوموں کی قربانیوں کا ذکر کیا، ہر قوم قربانی کرتی آئی، طریقہ مختلف تھا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کی قربانی رکھی ہے، طریقہ اپنا اپنا تھا ہر امت کا، لیکن قربانی سب نے کی۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص طریقے کے ساتھ، شریعت کے مقرر کیے ہوئے طریقے کے ساتھ مال خرچ کرنا قربانی ہے۔ آرام سے یہ قربانی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہے ہی اللہ کے قرب کے لیے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بندے سے راضی ہو جائے، تقوی کے حصول کے لیے، بندے کو، ایمان والے کو تقوی عطا ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے۔ قربانی اس لیے کی جاتی، نہ کرو۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس فلسفے کو مزید واضح کیا، اجاگر کیا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہہ دیجئے میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی۔ نسک کی تفسیر اکثر مفسرین نے اضحیہ کے ساتھ کی ہے، قربانی کے ساتھ کی ہے۔ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے جو دکھانے کے لیے ہو، جو گوشت کھانے کی نیت سے ہو، وہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس سے نہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، نہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی، نہ اس سے تقوی نصیب ہوگا، نہ اس سے اللہ اور بندے کا تعلق قائم ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کو مال نہیں چاہیے، اخلاص چاہیے۔
اللہ بندے کی شکل اور صورت نہیں دیکھتے، گوشت چمڑا نہیں دیکھتے، اللہ تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس تو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو قربانی کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شریعت کے مقرر کیے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت کا بتایا ہوا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا، تاکہ وہ راضی ہو جائے، بندہ اس کے قریب ہو جائے اور بندے میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ قربانی ہے۔ یاد رکھو، 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں بندے کی اللہ تعالی سے، اللہ کے قرب سے 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ قرب الہی کے حصول میں 3 حجاب ہیں، 3 پردے ہیں، 3 رکاوٹیں ہیں۔ کبھی بدن رکاوٹ بنتا ہے، انسان کی جان رکاوٹ بنتی ہے، کبھی اولاد رکاوٹ بنتی ہے، کبھی مال رکاوٹ بنتا ہے۔ قربانی سے درس دیا گیا کہ جان بھی رکاوٹ نہ بننے دو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کے قرب میں رکاوٹ نہیں بننے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت عظمیٰ ہے قربانی، اور اللہ کہتے ہیں ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے اندر بڑا نمونہ ہے، اور وہ نمونہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جان کو بھی اللہ کے قرب سے رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اس لیے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا، شرک سے اظہار برات کیا، بت شکن بنے، اب ان کی جان کو آگ کے چیخے میں ڈال دیا گیا، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈال دیا گیا، وہ آگ میں گرے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، بدن اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اولاد رکاوٹ بن سکتی ہے اللہ کے قرب میں، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بعض بیویاں بعض بچے تمہارے دین کے دشمن بن جاتے ہیں، ان سے اس دشمنی سے بچ کے رہو۔ بچہ کہتا ہے نہیں بابا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی، بیوی رکاوٹ بنتی ہے، بے دین بیوی مل گئی، وہ آپ کو یہودی بناتی ہے، قادیانی بناتی ہے، عیسائی بناتی ہے، آپ کو بے دین بیوی دین سے روکتی ہے، داڑیاں مڑواتی ہے، نماز سے روکتی ہے۔ فرمایا ایسی بیویاں تمہاری دشمن ہیں، اور جو اولاد تمہیں دین سے روکیں، دین میں رکاوٹ بنے، وہ بچے تمہارے دشمن ہیں۔ بعض اوقات مال فتنہ بن جاتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، پیسہ آدمی کا دماغ خراب کر دیتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے۔
تو اولاد حجاب اور رکاوٹ بنتی ہے اللہ کے قرب کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بھی اللہ کے قرب میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اس نے حکم دیا بیٹا ذبح کرو، پیش کر دیا بیٹا۔ خواب دیکھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کا ہر خواب سچا اور نبوت کی علامت اور وحی کی قسم ہے۔ کئی نبیوں کے خواب تو قرآن نے بیان کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن نے بیان کیا، حضور کا خواب قرآن نے بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن نے بیان کیا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، سورج، چاند، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ خواب سچا تھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخیک فیکید لک کیدا، بچے، بیٹے، پیارے، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا۔ معلوم ہوتا ہے ہر خواب ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ حضور کے خواب کا ذکر کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ حضور نے خواب دیکھا، میں احرام پہن کر مسجد حرام میں جا رہا ہوں، میرے صحابہ میرے ساتھ ہیں، کچھ نے حلق کروائے ہیں، کچھ نے قصر کروایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی کا یہ خواب سچا کر رہا ہوں، میرے نبی کا یہ خواب پورا ہو کے رہے گا۔ اور سن 7 ہجری میں 1 سال کے بعد یہ خواب پورا ہوا، سچا خواب تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا خواب، یا بنی انی ارا فی المنام، پیارے پیارے بچے، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحوک، تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، 8 کی رات کو خواب دیکھا۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ابراہیم ان اللہ یامرک ان تذبح ابنک، اللہ تجھے حکم دے رہی ہیں اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو۔ صبح اٹھے تو شک تھا، خواب اللہ کی طرف سے ہے کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں، اس لیے 8 ذی الحجہ کو فقہا کی، محدثین کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ طالب علموں بتاؤ، یوم الترویہ۔ 8 ذی الحج یوم الترویہ ہے۔ ترویہ کا معنی شک، یہ شک کا دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دن شک تھا خواب کے بارے میں۔ اگلے رات پھر خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہی ہیں۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یامرک ان تذبح ابنک، اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ صبح اٹھے تو پہچان گئے یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کا نام ہے یوم العرفہ۔ عرفہ کا معنی پہچان، یہ پہچان کا دن ہے۔ پہچان گئے کہ اللہ چاہ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، پہچان گئے، یہ یوم العرفہ بن گیا۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہی ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یامرک ان تذبح ابنک، اللہ حکم فرما رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کر دو بیٹے کو۔ صبح اٹھے تو تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اس لیے 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں۔ نحر کا معنی ذبح کا دن، قربانی کا دن، خون بہانے کا دن، اس لیے یوم النحر ہے۔ عید الاضحیٰ کا پہلا دن یوم النحر کہلاتا ہے۔ بیٹے کو لے کے چل پڑے، بیٹے کو لے کے چل پڑے۔
शैतान ने कहा कि आज अगर मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फितने में न डाला तो कभी किसी को गुमराह नहीं कर सकूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। आपके बेटे का क्या कसूर है, इसको ज़िबा कर रही हैं। जब पहले जमरा के पास पहुंचे तो ये वसवसा डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी। फिर जमरा वुस्ता के पास पहुंचे, फिर यही ख्याल डाला, फिर 7 कंकरियां मारी। फिर जमरा कुबरा के पास, जमरा आक़बा के पास, बड़े शैतान के पास पहुंचे, फिर यह ख्याल डाला, फिर 3 कंकरियां मारी। और बाद रिवायात में आता है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा को वसवसा डाला, उन्होंने कंकरियां मारी 7। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा तेरा क्या कसूर है, तुझे ज़िबा कर रहे हैं, उन्होंने 7 कंकरियां मारी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला कि इतना प्यारा बच्चा, लाडला बच्चा मांग मांग के लिया, 90 साल की उम्र में मिला, अब ये चलने फिरने लगा है, क्यों इसको मार रहे हो, कत्ल कर रहे हो। उन्होंने कंकरियां मारी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत जिंदा है। हुज्जाज किराम माशाअल्लाह मक्का मुकरमा में पहुंच चुके हैं। 8 ज़िलहज को मिना जाएंगे, 9 को अराफात जाएंगे, 10 को मिना आएंगे, जमरा आक़बा की रमी करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा में। और फिर 11 और 12 को तीनों जमरात की रमी करेंगे, 7-7 कंकर मारेंगे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7-7 कंकर मारे थे। या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया ने, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक एक शैतान को एक एक मकाम पर 7-7 कंकर मारे। और जमरा आक़बा के पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारे, तो तीनों जगहों पर हाजी भी कंकर मारेंगे। उस वह इब्राहीमी पे अमल करते हो। सबीर पहाड़ पर लेके चले गए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, बाप बेटा दोनों हमारे फर्माबरदार हो गए। अस्लमा कमाना, बाप भी हमारा फर्माबरदार, बेटा भी हमारा फर्माबरदार, बेटा कुर्बानी देने के लिए तैयार, बाप बेटे को पेश करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर तैयार। औलाद रुकावट बनती है। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश कर दिया। दिल गुर्दे की बात है, आसान काम नहीं था। बेटा पेश किया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, हम उर्दू में जबीन तो पेशानी को कहते हैं, लेकिन अरबी में जबीन दाएं और बाएं रुखसार को कहते हैं। रुखसार से आगे ये जो सदुगैन वाला हिस्सा है, इसको जबीन कहते हैं। दाईं पहलू पर चेहरे के बल लिटा दिया और छुरी गर्दन पे रख दी। अल्लाहु अकबर। वनादैनाहु अन्या इब्राहीम क़द सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बाद रिवायात में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील कभी तुम्हें परेशानी भी हुई है? फरमाया या रसूल अल्लाह, 4 मकामात पर बड़ा घबराया था, बड़ा इज़्तिराब था, बड़ी परेशानी हुई। पहला मकाम
جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، میں عرش معلیٰ کے نیچے تھا، مجھے رب نے کہا جبریل جلدی جا اور میرے خلیل کو جا کر میرے خلیل کی مدد کر، حفاظت کر۔ تو میں دوڑ کے گھبرا کے آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آغوش میں، پروں کی آغوش میں لیا، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کوئی نہیں، اللہ جانے اور میں جانوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، خلا کا تعلق، دوستی کا تعلق۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، یار بنایا۔ جب میرا یار ہے تو تجھے میری ضرورت نہیں۔ اور اسی کو کہتے ہیں فنا فی اللہ ہونا، اور فنا فی اللہ کا آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دو کہ غیر اللہ کا دھیان ہی نہ رہے۔ جبریل بھی تو غیر اللہ، فرمایا مجھے تیری بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا، میں گھبرایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی چھری کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ نے کہا میرا جبریل جلدی جا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا۔ تو میں گھبرا کے آیا اور میں نے چھری کا رخ موڑ دیا۔ وہ چھری چلاتے تھے، میں چھری کا رخ موڑ دیتا تھا۔ یا رسول اللہ، تیسرا مقام، جب غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے دندان شہید کیے، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، چہرے میں کڑی گھس گئی خود کی، خون نکلنے لگا، تو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرے محمد کریم کا خون زمین پہ نہ جائے۔ اگر میرے محمد کریم کا خون زمین پہ چلا گیا تو قیامت کی صبح تک یہ زمین کچھ نہیں اگائے گی، بنجر ہو جائے گی۔ ما نبت شیئا، روح البیان ایک تفسیر ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو میں گھبرا کے آیا اور حضور کا بہنے والا خون میں نے اپنے چلو میں لیا، اور اپنے چلو میں لے کر میں نے اس کو ہوا میں اڑا دیا، زمین پہ نہیں آنے دیا، ورنہ نبی کے خون سے، حضور کے خون سے یہ زمین بنجر ہو جاتی۔ چوتھا مقام، فرمایا میں گھبرا کے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھینک دیا کنویں میں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، گمنام کنویں میں پھینک دیا۔ مجھے اللہ نے کہا جبریل جلدی جا، میرا یوسف صدیق کنویں میں پھینک دیا گیا، اسے کوئی چوٹ نہ آئے، وہ زخمی نہ ہو، نقصان نہ پہنچے، وہ جا کر نیچے نہ لگے۔ تو میں گھبرا کے آیا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا، اور لے کر میں نے کنویں کے نیچے سے پتھر نکالا اور یوسف صدیق کو اوپر بٹھا دیا۔ اللہ اپنے پیاروں کی یوں حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے بنو، اللہ یوں حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی ہے، اور جب لٹا رہے تھے تو روایات میں آتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نہ گھبرا جاؤں، مجھے دیکھ کر ابا نہ گھبرا جائیں۔ فرمایا ابا جی میرا کرتا اتار کر میری آنکھوں پہ باندھ دے، میرا چہرے پہ باندھ دے۔ اتنے میں آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا،
تم نے میرے قرب میں اولاد کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، نہ اپنی اولاد کو رکاوٹ بننے دیا۔ اپنا اکلوتا بیٹا، پیارا بیٹا، حلیم بیٹا، صابر بیٹا، صادق الوعد بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں کیا کیا تعریف کی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ میرے بندے اسماعیل کو تو دیکھو، وہ وعدے کے سچے تھے۔ یہ والد ہے، یہ بیٹا ہے، وعدے کے سچے۔ کسی سے وعدہ کیا کہ کل فلاں جگہ ملیں گے، اسماعیل علیہ السلام پہنچے، دوسرا بھول گیا۔ وعدے کی تکمیل کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک اس جگہ بیٹھے رہے، 3 دن تک۔ اور ہم روز جھوٹے وعدے کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہوئے ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے اس کو پورا بھی کرنا ہے یا نہیں۔ ہمارا تو مزاج بن گیا۔ فرمایا میرا اسماعیل وعدے کا سچا تھا۔ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وہ رسول بھی تھے، وہ نبی بھی تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نئی شریعت ہو، اگرچہ نئی ان کے اعتبار سے ہو یا نئی قوم کے اعتبار سے ہو۔ ان کے پاس شریعت تو ابراہیم علیہ السلام والی تھی، لیکن ان کی جو قوم تھی، قوم جرہم، ان کے لیے یہ شریعت نہیں تھی۔ اس لیے فرمایا اسماعیل نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، بیوی کو بھی نماز کی ترغیب دیتے تھے، بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دیتے تھے، اولاد کو بھی نماز کی ترغیب دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے ہر والد کا فرض ہے وہ اپنے اہل خانہ کو نماز پہ لگائے، نمازی بنائے، نماز کا عادی بنائے۔ اللہ نے یہ حکم اپنے حبیب کو بھی دیا اور حضور کی معرفت ہمیں دیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی نماز کا حکم کیا کرو، بھتیجوں بھانجوں کو بھی نماز کا کہا کرو، پوتوں نواسوں کو بھی نماز کا کہا کرو۔ یہ آپ کو مخاطب قرآن کا حکم ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ جمے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا کر دی، بڑی قربانی عطا کر دی بدلے کے اندر۔ اور وہ کیا ہوا؟ جنت سے جبریل دمبا لائے، سفید رنگ کا دمبا تھا، کبشن ابیض اعین، موٹی آنکھیں تھیں، اقرن، سینگوں والا تھا۔ جبریل نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور چھری دمبے کی گردن پہ چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری دمبے پہ چلی، ذبح عظیم عطا ہوئی، تو اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم بھی کہو اللہ اکبر۔ یہ دن تکبیر کہنے کے دن ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ بازار میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگواتے تھے۔ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا
آنکھ سے پٹی اتر گئی کہ میری جگہ دمبا ذبح ہوا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے بیٹے کی زبان سے اللہ کی کبریائی اور توحید کا جملہ سن کر ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، اور انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو خلیل اور ذبیح کا یہ ذکر، یہ تکبیر، یہ تحلیل اتنی پسند آئی، یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت کی صبح تک قربانی والی ادا کو بھی زندہ رکھ چھوڑا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام والے ذکر کو بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھ چھوڑا۔ اب ہمیں حکم ہے کہ 9 ذی الحج یوم العرفہ فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرو، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 9 10 11 12 13 ذی الحج نماز عصر تک تم بھی وہ ذکر کرو، وہ تکبیر پڑھو، وہ کلمہ پڑھو، وہ اللہ کی عظمت بیان کرو، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرو جو حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے مل کر کی تھی۔ ہر مرد ہر عورت پڑھے، اور مرد اونچی آواز سے پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں، شہری پڑھے، دیہاتی پڑھے، مسافر پڑھے، مقیم پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے یہ ادا بھی زندہ کر دی، اور یہ بھولنا نہیں ہے، بھول جائے جب تک ایسا کام نہ کرو جس سے نماز ٹوٹتی ہے، جب یاد آئے پھر پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے ذرا گونج سے پڑھو، اللہ خوش ہوتے ہیں، ان کلمات کو یاد کرو، پڑھو، میرے ساتھ مل کے پڑھو، اللہ اکبر، اونچی آواز سے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بڑی قربانی عطا کر دی۔ یہ بڑی قربانی تھی، کیوں؟ اس قربانی کی وجہ سے 2 نبیوں کی جان بچ گئی، سب سے بڑے نبی کی بھی جان بچ گئی، ان کے ابا کی بھی جان بچ گئی۔ وہ کون سے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے لخت جگر میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے تو اسماعیل نبی بھی ذبح ہوتے، اور ان کی نسل سے میرے اور آپ کے آقا بھی نہ آتے، چونکہ میرے اور آپ کے آقا نے آنا تھا، ان کے بدلے دمبا آیا، اس لیے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں ابراہیم کو ذبح عظیم اور بڑی قربانی عطا کر دی، بڑی قربانی دے دی۔ سبحان اللہ کہو، یہ بڑی قربانی ہے۔ اب وہ قربانی کی سنت اللہ نے زندہ رکھوائی۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے اب ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعر حسنہ، فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف، قال الصوف، صحابہ نے پوچھا حضرت اگر دمبا ہو، بھیڑ ہو، اس کی اون ہو، اون کے تو ذرات بہت سارے ہوتے ہیں، فرمایا اون کے ایک ایک ذرے کے بدلے بھی اللہ تمہیں نیکی عطا کرے۔
میں بات ختم کر لوں. اللہ کے ساتھ تعلق میں 3 رکاوٹیں، 3 حجاب، جان حجاب بنتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جان کی بھی قربانی دی، آگ کے چیخے میں ڈال دیے گئے. اولاد رکاوٹ بنتی ہے، بیٹا بھی پیش کر دیا. مال رکاوٹ بنتا ہے، گھر رکاوٹ بنتا ہے، گھر کو بھی چھوڑ دیا، ہجرت کر کے آ گئے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، یہ واقعہ بھی، اس کی سند کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذوق اس سے پتہ چلتا ہے. ایک تفسیر میں نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مال بھی بڑھا دیا. 5000 بکریاں تھیں، 5000 بکریوں کے ریوڑ. ایک شخص آیا، اس نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس، میرا اللہ پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے. ابراہیم جھوم اٹھے، فرمایا تو نے تو میرے خلیل کی تعریف کی، میرے یار کی تعریف کی. اس خوشی میں میں آدھا ریوڑ تجھے ہدیہ کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں. ذرا دوبارہ بھی میرے یار کی تعریف کر، میرے اللہ کی حمد کر کے بتا. اس نے پھر کہا سبوح قدوس، سبوح قدوس. ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر باقی 2500 بکریاں بھی اس کو دے دی، اپنا مال بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دیا، گھر بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دیا. تبھی تو رب نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو یار بنایا ہے. اور ہمیں حکم دیا لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام بڑا نمونہ ہے. ان کی طرح اللہ سے تعلق میں نہ مال کو رکاوٹ بننے دو، نہ اولاد کو رکاوٹ بننے دو، نہ اپنی جان کو رکاوٹ بننے دو. موحد بنو، توحید والے بنو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید فی الاعمال، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، تینوں پہ عمل کیا. توحید فی الذات یہ ہے روح اور جان کی قربانی اللہ کے لیے دے دو، دونوں کو اللہ کے لیے فنا کر دو. آگ کے چیخے میں چلے گئے، یہ توحید فی الذات ہے. توحید فی الاعمال یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کے رستے میں دے دو، مال بھی دے دیا. توحید فی الصفات یہ ہے کہ اپنا بدن بھی اللہ کے رستے میں دے دو، اپنی اولاد بھی دے دو. بیٹے کو پیش کر دیا، فرمایا ابراہیم کو اپنا مقتدا بناؤ. اس لیے یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بڑی عظیم قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی عظیم قربانی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک اس کی ظاہری شکل ہے اور ایک اس کا فلسفہ ہے، اس کا پس منظر ہے. ظاہر میں تو جانور کو ذبح کر رہے ہو، لیکن جذبہ یہ رکھو کہ مولا تیرا حکم ہے جانور ذبح کر رہا ہوں، ورنہ تو حکم دے تو میرا سارا مال بھی تیرا ہے، میری جان بھی تیری ہے، میری اولاد بھی تیری ہے، میں سب کچھ میں تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو نے مجھے زندگی دی، تیری عطا ہے. زندہ کنی عطائے تو نے مجھے زندہ کیا، یہ تیری عطا ہے، تیرا احسان ہے. زندہ کنی عطائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، میرا دل تیری محبت میں گرفتار ہے. زندہ کنی عطائے تو، دل شدہ مبتلائے تو. اور فرمایا اگر تو مجھے قتل بھی کر دے،
बरबकुशी फिदाए तो मैं तब भी तुझ पर कुर्बान हूँ। ये जज्बा दिल के अंदर रख कर कुर्बानी करो। दिखलावा ना, गोश्त खाने की नीयत ना, इस जज्बे से कि मैं अपनी ख्वाहिशात पे भी छुरी चला रहा हूँ, माल की मोहब्बत पे छुरी चला रहा हूँ, अल्लाह के साथ रुकावट बनने वाली सब चीज़ों पे छुरी चला रहा हूँ, तुझे राज़ी करने के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। और मैंने पहले बताया आपको कि कुर्बानी तो है ही अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का ज़रिया और अल्लाह के रज़ा के हुसूल का ज़रिया, तक़वे के हुसूल का ज़रिया। इसलिए खुश होकर कुर्बानी करो। हुजूर ने फरमाया खुश होकर कुर्बानी करो। आप फरमाते हैं मा मिन अमली इब्न आदम यौमन नहर अहब्बु इलल्लाह मिन इहराक़िद्दम। ईद उल अज़हा के दिन आदमी की तमाम नेकियों में अल्लाह को सबसे पसंदीदा नेकी खून बहाना है, कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना है। वइन्नहु लयक़उ मिनल्लाहि क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्ज़, इससे पहले फरमाया वइन्नहु ताती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अज़लाफ़िहा, कल क़ियामत के दिन तुम्हारे आमाल के तराजू में ये तुम्हारा कुर्बानी का जानवर अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ तोला जाएगा, नेकियों के पलड़े में डाला जाएगा। अभी ज़मीन पर कतरा खून का नहीं गिरता, अल्लाह पहले कबूल फरमा देते, पहले कबूल फरमा लेते। और फिर फरमाया फ़तीबू बिहा नफ्सा, खुश हो जाओ, खुश हो के कुर्बानियाँ करो, तंग दिलों के नहीं। इसलिए कुर्बानी हर आकिल बालिग मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है, हर एक पे अलग वाजिब है। मन वजद सातन वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है उसने कुर्बानी नहीं की, खबरदार वो मुसलमानों की ईदगाह में ईद पढ़ने ना आए। हुजूर ने मना किया, इतनी सख्त तंबी। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम जितना अरसा मदीना में रहे कुर्बानी करते रहे, आपने कुर्बानी फरमाई। ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विषय ने, हुजूर ने 2 मेंढे ज़िबा किए, अक़रनैने, अमलहैने, अक़रनैने, मूजाएने, ये 2 मेंढे। सहाबा को इनके रंग भी याद थे, वो कैसे थे? सफ़ेद रंग के थे, सियाह और सफ़ेद रंग के थे, खस्सी थे। कुछ लोग पूछते खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है, हुजूर ने की, ये कोई ऐब नहीं, बल्कि इससे जानवर मोटा होता है, खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अक़रनैन सींगों वाले थे। और बाद साहबा ने पूरा नक्शा खींचा, फरमाया हुजूर का जो कुर्बानी का जानवर था, काना यंजुरु फी सवादिन, आँखें काली थी, व याकुलु फी सवादिन, मुँह काला था, व यमशी फी सवादिन, पाँव काले थे, व यबरुकु फी सवादिन, घुटने काले थे, बाकी सफ़ेद था। आपने कुर्बानी की। इसलिए याद रखो कुर्बानी वाजिब है हर उस शख्स पर। यह मसला समझ लो, जिसके पास नकद पैसे हों, 52 तोले 52.5 तोले चांदी के बराबर। पिछले जुमे चांदी का रेट था 2550 रुपये तोला, तो निसाब बना 1,33,000 रुपये समथिंग, 33-34 रुपये। जिसके पास नकद हैं उस पे भी कुर्बानी वाजिब। कुछ सोना कुछ चांदी है, उसकी कीमत 1,33,000 को पहुंच जाती है, तब भी कुर्बानी वाजिब। कुछ सोना है कुछ पैसे हैं,
دونوں کی مجموعی مالیت 1,33,000 کو پہنچ جائے، قربانی واجب۔ گھر میں استعمال سے زائد سامان، آپ کے بستر گھر میں رکھیں، گرمیوں سردیوں کے کپڑے رکھے ہیں، کچھ بیڈ ہیں، کچھ چارپائیاں ہیں، برتن زائدہ ضرورت ہے، مہمانوں کے لیے چائے رکھے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں۔ عام طور پہ بچیوں کو جہیز میں کافی سامان ملتا ہے، مشینریاں ہیں جو لگژری ہیں، جو استعمال سے بڑھ کر ہیں۔ آج کل ہیوی موبائل ہے، آئی فون ہے، یا ایک سے زیادہ آپ کے گھر ہے، یا ایک گھر ہے ایک پلاٹ ہے، ایک سے زیادہ آپ کی سواریاں ہیں، ایک سواری ضرورت ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں 10 افراد ہیں، ان میں سے 8-10 بالغ ہیں اور ہر ایک کے پاس نصاب ہے، تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قربانی گھر کی طرف سے ہو گئی تو ہو گئی نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ایک قربانی کر لو پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ ارے میاں ایک نماز سب کی طرف سے ہو جاتی ہے یا ہر ایک کو الگ پڑھنی پڑتی ہے؟ بتاؤ۔ ایک روزہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، گھر کا سربراہ روزہ رکھے، یا سب کو روزے رکھنے پڑتے ہیں؟ سب کو رکھنے پڑتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ گھر کے سربراہ ادا کر دیں اور گھر والوں کی ادا نہ کریں، بچوں کی ادا نہ کرے، کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، ہر ایک کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو ایسے قربانی بھی ہر ایک کی الگ ہے، بہو کی الگ ہے، بیٹے کی الگ ہے۔ بیٹی جو غیر شادی شدہ آپ کے پاس بیٹھی ہے، اس کا جہیز پڑا ہے یا سامان ہے، اس کی قربانی الگ ہے۔ اور قربانی کا جو جانور ہے موٹا تازہ دیکھو، اسے پیار کرو۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے۔ جو چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اس کو مارو نہیں۔ قربانی کا جانور کا دودھ بھی خود نہ پیو، صدقہ کر دو۔ قربانی کا جانور بے عیب ہو۔ حضور نے حکم فرمایا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں حضور نے فرمایا ذرا آنکھیں دیکھ لیا کرو۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، کانے جانور کی قربانی جائز نہیں، کان دیکھ لیا کرو۔ تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو قربانی جائز نہیں۔ لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اتنا کمزور کہ چل کر قربان گاہ نہ جا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ دو بندے اگو چھکن تے ترائے پچھو دھکن، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بے عیب جانور ہو، سینگ کو ٹوٹا ہوا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 4 تھنوں میں 1 تھن خراب ہے، 3 ٹھیک ہیں، قربانی جائز۔ 2 تھنوں میں 1 خراب ہے، قربانی جائز۔ اور بھی مسائل ہم نے چھاپے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ لو۔ عید سے پہلے قربانی نہ کرو جب تک کہ شہر میں عید نہ ہو جائے، اور 9 ذی الحجہ سے تکبیر تشریق کہنا نہ بھولنا، وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ پر صبح ناشتہ نہیں کیا، جلدی عید پڑھی، پھر قربانی فرمائی، پھر اسی کا گوشت تناول فرمایا۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں، عید والے دن اشراق کی نماز جائز نہیں۔ سارا سال سنت ہے، نفل نماز ہے، لیکن عید والے دن حضور نے نہیں پڑھی، تم بھی نہ پڑھو۔ جو کام حضور نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ عید پڑھنے آؤ، جلدی اٹھو عید والے دن، رات کو جلدی سونا۔ عید کی رات عبادت کی رات ہے، حضور نے فرمایا جو عید کی رات عبادت کرے گا اللہ اس کو اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جب لوگوں کے دل مر چکے ہوں۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، تکبیر پڑھو، پڑھتے ہوئے آؤ، پھر عید گاؤ اپنے۔ ہاں الحمدللہ ہمیشہ عید جلدی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں۔
6:45 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی، 6 بجے انشاءاللہ ہم بیان شروع کریں گے اور انشاءاللہ قربانیاں شروع ہو جائیں گی جن کے ہاں ہمارے ہاں حصے ہیں۔ اور آخری بات تمہیں کہتا ہوں، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہو، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو۔ اپنے والد کی طرف سے رکھو اور حصہ اپنے والدہ کی طرف سے رکھو۔ حضور کے سچے امتی ہو تو حضور کی طرف سے رکھ لو۔ صحابہ سے پیار ہے، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا حصہ رکھ لو۔ امہات المؤمنین کے نام کی قربانیاں رکھ لو، اللہ برکت عطا کریں گے۔ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں لوگ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، تم رب کو خوش کرنے کے لیے پیسہ لگاؤ۔ وہ ایک سیاستدان آئی ہمارے شہر میں، ماشاءاللہ 5 تولے کے تاج پہنائے تمہارے شہر والوں نے۔ 1 تولہ تو اللہ کے رستے میں بھی دے دیتے کبھی زندگی میں، پتہ نہیں اپنی بیوی کو بھی 5 تولے پہنایا، تم نے نہیں پہنایا۔ خان صاحب ہنستے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رستے میں خرچ کرو، ایک واجب قربانی ہے، نفل قربانی جتنی رکھو رکھ سکتے ہو اور رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو میسج کیا، میں نے کہا فرض قربانیاں گھر رکھو، نفل قربانیاں حضور کے نام کی، صحابہ کے نام کی، ازواج مطہرات کے نام کی قربانیاں، آل بیت کے نام کی قربانیاں، حسن و حسین کے نام کی ایصال ثواب کی قربانیاں مدرسے میں دو۔ قربانی بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا، طلبہ گوشت کھائیں گے، دوہرا ثواب ہوگا۔ ہمارے ہاں تو 1000 طلبہ کا کھانا بنتا ہے، اور جناب کئی 100 kg، تقریباً 3000 کلو کے قریب ہمارا مہینہ 1.5 مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے گوشت کا۔ تو ہم اس گوشت کو سٹور کرواتے ہیں فیکٹریوں کے اندر پراپر طریقے سے، -20 درجہ سینٹی گریڈ میں، اور ہمارے طلبہ یہ گوشت کھاتے ہیں۔ تمہیں بھی ترغیب دیتا ہوں، 20,000 کا حصہ ہے یا 14,000 کا حصہ ہے، یہ 2 کیٹیگریاں ہیں جامعہ میں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پیسے بھیج دو اور نام لکھوا دو۔ ہمارے ہاں الحمدللہ قربانی کا پورا ایک شرعی نظام ہے، ایک حصہ شریعت کے اصول کے مطابق اس کے جانور بنائے جاتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی حرام کمائی والا ہمارے پاس حصہ نہ رکھے۔ اگر 7 حصے داروں میں 1 غیر مسلم ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک کا مال حرام کا ہے، باقیوں کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے بینک ملازم اپنی بینک کی کمائی سے قربانی میں سے حصہ نہ رکھے، نہ ہمارے ہاں نہ خود قربانی کرے۔ بینک کی ملازمت اور عام بینکوں کی آمدنی جائز نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح قربانیوں کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قربانیوں پہ تشریف لائیں، اور قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ آپ نے صدقہ کرنی ہے، وہ جامعہ کو دینی ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس پورے ملک سے طلباء چل کر پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ میزبان ہیں، یہ مہمان ہیں شیر آباد والوں۔ یہاں سندھ کے طلباء بھی ہیں، پورے پنجاب کے طلباء ہیں۔ اس دفعہ تو لاہور شہر کا ایک بچہ میں نے اتفاقاً پوچھ لیا، کہنے لگا میں لاہور سے آیا ہوں۔ ہر آپ کے پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع کے طلباء، سندھ کے طلباء ہیں، بلوچستان کے طلباء ہیں، تو آپ سارے میزبان بنے، اور ان کا کروڑوں کا خرچ ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابھی آپ کے جامعہ نے 60 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے، 72 لاکھ روپے کا وہ پیسے دینے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک مرلہ وقف کرو، وقف قیامت تک اس کا ثواب ملتا ہے، اور زمین کبھی ختم بھی نہیں ہوتی۔ 1,20,000 روپے سارا اس کا ریٹ ہے۔ آپ کے جامعہ میں 1000 کے قریب طلباء کا کھانا بنتا، 20 لاکھ روپے عملے کا ماہانہ وظیفہ اور تنخواہیں، لاکھوں روپے بجلی اور گیس کے بل ہیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا